الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد سورہ یوسف ان دو پاروں کے اندر 12ویں اور 13ویں پارے میں یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ عزیز مصر کو خواب آئی اور یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی۔ جب تعبیر کا پتہ چلا تو عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالنے کا حکم دیا کہ اس کو لے کر میرے پاس آؤ، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے کہ میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا، کوئی ایسی جو ہے وہ چیز نہیں میرے اندر جس کی وجہ سے میں جیل میں ہوں، بلکہ مجھے ناکردہ جرم کی سزا دی جا رہی ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے اس شخص کو جو تعبیر پوچھنے کے لیے آیا تھا، بادشاہ نے اس کو بھیجا تھا، اس کو واپس بھیج دیا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں فلما جاءہ، جب یوسف علیہ السلام کے پاس الرسول، وہ ایلچی آیا، قاصد آیا، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال ارجع الی ربک، اپنے بادشاہ کے پاس واپس چلے جاؤ، فاسألہ، اور اس سے جا کے یہ سوال کرو ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ تو عزیز مصر نے تحقیق کی اور ثابت ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام بالکل جو ہے وہ بری ہیں، انہوں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا، یہ عورتیں جو تھیں انہوں نے ہی دعوت گناہ دی تھی ان کو۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، جب پوچھا بادشاہ نے ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، یوسف علیہ السلام کو جب تم نے گمراہ کرنے کی کوشش کی تو کیا جو ہے وہ تمہاری حالت اس وقت تھی؟ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، تو ان عورتوں نے جب یہ بات کہی کہ ہم نے کوئی اس کے اندر ایسا جرم نہیں دیکھا، کوئی ایسی جو ہے وہ غلط بات نہیں دیکھی، تو پھر عزیز مصر کی بیوی جو ہے اس وقت جب دیکھا کہ اب سارا کچھ حق واضح ہو گیا ہے تو اس نے پھر اعتراف کر لیا۔ اس نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ہی یہ سارا عمل کیا تھا۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، امرأۃ العزیز جو ہے وہ عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی اب حق واضح ہو گیا ہے، تو اعتراف گناہ کرتے ہوئے کہنے لگی انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، وہ تو سچا تھا، جھوٹی میں تھی، میں نے ہی اس کو جو ہے وہ اس راہ کی طرف لگایا تھا۔ تو اس کے بعد پھر 13واں پارہ شروع ہوتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ نفس جو ہے یہ انسانی خواہشات کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جاتا ہے، یہ ابھارتا ہے، اس میں آ جاتی ہیں، شیطان اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین فرشتے میں سے ہے اور ایک قرین شیطان میں سے ہے، جنوں میں سے ہے، یعنی ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ جو اس کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور ایک شیطان ہے اس کے ساتھ لگا ہوا
جو اس کو برائی کی دعوت دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی ان میں سے طاقتور ہو وہ اپنا کام کروا جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے، کبھی شیطان غالب آ جاتا ہے اور کبھی جو ہے وہ فرشتہ غالب آ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ، تو آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان جو ہے اس کا چیلا موجود ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس سے بچا کے رکھا ہوا ہے، مجھے محفوظ رکھا ہے، وہ مجھ سے کوئی غلط کام نہیں کروا سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی یوسف علیہ السلام کو اس الزام سے جو ہے وہ بری کروایا، ان کی زبانی ہی جنہوں نے یہ الزام لگایا تھا۔ تو اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام کو جب یہ خبر مل گئی کہ انہوں نے یہ اعتراف گناہ کر لیا ہے، تو پھر وہ باہر نکل آئے، آ کے یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو کہا کہ بھئی اب ایسا کرو کہ مجھے جو ہے وہ وزیر خزانہ بنا دو، کیونکہ آئندہ جو سال آنے والے ہیں جو خواب آپ لوگوں نے دیکھی ہے اس میں یہی ہے، تو مجھے اس بات کا علم ہے۔ تو اس طرح انہوں نے وہ جو ہے وہاں پر غلہ جو ہے وہ اکٹھا کیا، اور غلہ اکٹھا کرنے کے بعد آہستہ آہستہ آئندہ سالوں کے لیے جو اس کی اس ضروریات تھی ان کو پوری کرنے کے لیے وہاں پر ذخیرہ کر لیا، اور پھر پورے ملک میں تقسیم کرنے کے لیے اعلان کر دیا۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام بھی کنعان سے وہاں مصر پہنچے تاکہ وہ غلہ لے کے آئیں۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کو بھیجا۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں کنعان سے نکلے اور مصر میں پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس، تو یوسف علیہ السلام نے دیکھ کر پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو پہچانا نہیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یوسف اس وقت عزیز مصر بن چکے ہیں اور وہاں پہ بادشاہ بنے ہوئے ہیں، ان کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، تو جب ان کو تیار کر دیا، مال دے دیا ان کو، ان کے جو ہے وہ اونٹ وغیرہ تیار ہو گئے، تو کہنے لگے کہ بھئی تمہارا جو بھائی ہے باپ کی جانب سے اس کو بھی آئندہ لے کے آنا۔ تو پھر یعقوب علیہ السلام سے جو ہے انہوں نے واپس پہنچے کنعان۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو جو ان کے پونجی تھی، جو انہوں نے پیسے دیے تھے، واپس انہی کی بوریوں میں رکھ دی، اور گھر میں جا کر انہوں نے دیکھا تو پیسے بھی واپس مل چکے تھے۔ اور یعقوب علیہ السلام کو بھائیوں نے کہا، بیٹوں نے، کہ ہمارا یہ بنیامین جو بھائی ہے اس کو بھی ہمارے ساتھ بھیجو تاکہ ہم غلہ زیادہ لا سکیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھئی پہلے یوسف کے بارے میں تم نے کیا کیا ہے، یوسف کا قصہ یاد ہے، اب تم بھائی بھی اس کا لے جانا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ بھی تم یہی کرو گے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام نے کہا اچھا تم میرے ساتھ معاہدہ کرو، وعدہ کرو کہ اس کو واپس لے کے آؤ گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم، تم جو ہے وہ قسم دو ہمیں، وعدہ کرو کہ اس کو لے کے آؤ گے، الا کہ تمہیں جو ہے وہ کوئی ایسے عمل پیش آ جائے، اس کو گھیر لیا جائے، کوئی ایسا اللہ کی جانب سے بن جائے معاملہ، تو پھر علیحدہ بات ہے۔ فلما آتوہ موثقہم، تو پھر جب انہوں نے وعدہ کر لیا کہ لے کے آئیں گے، تو پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، وہ 11 بیٹے تھے اس وقت اکٹھے جب گئے ہیں، تو بعد میں یوسف علیہ السلام تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب تم مصر میں جاؤ تو وہاں پر اکٹھے داخل نہیں ہونا، بلکہ علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ راستوں سے اندر جانا، کیونکہ اس لیے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ سب جو ہے وہ جوان تھے، سب خوبصورت تھے، اور ایک ہی جو ہے وہ باپ کے بیٹے تھے، تو اس لیے یعقوب علیہ السلام کو جو ہے وہ خدشہ محسوس ہوا کہ کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ العین حق، کہ یہ آنکھ جو ہے وہ نظر یہ حق ہے، لگ جاتی ہے کسی کو،
اور اس کا علاج بھی بتلایا کہ اگر کوئی چیز تمہیں پسند آتی ہے، اچھی لگتی ہے، تو پھر ماشاء اللہ تبارک اللہ کہو، ماشاء اللہ تبارک اللہ کہو، تاکہ اللہ برکت دے اس کے اندر، تاکہ اس کو نظر نہ لگے۔ ایک صحابی کا واقعہ بھی حدیث میں ملتا ہے، ایک دوسرے صحابی نے اس کو دیکھا، وہ غسل کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا تو ان کو بڑے جو ہے وہ خوبصورت تھے وہ، تو انہوں نے ماشاء اللہ تبارک اللہ نہیں کہا، تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا کوئی الفاظ زبان سے نکالے تو وہ جو صحابی نہا رہے تھے، غسل کر رہے تھے، وہ وہیں گر گئے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ معاملہ پہنچا تھا، آپ نے فرمایا ماشاء اللہ تبارک اللہ کہا کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یعقوب تھے اس وقت، انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، بیٹو تم ایک گیٹ سے وہاں داخل نہ ہونا، بلکہ علیحدہ علیحدہ راستوں سے، علیحدہ علیحدہ گیٹوں سے تم جانا، جو ہے وہ اندر جانا۔ اور فرمایا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں کوئی چیز جو ہے اللہ کی جانب سے تمہیں پہنچنے والی ہے اسے روک تو نہیں سکتا، ٹال تو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ ہو کے رہتا ہے، لیکن صرف جو ہے وہ مجھے خدشہ ہے، اس خدشے کی پیش نظر میں یہ بات کر رہا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ بھائی جاتے ہیں تو جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ وہاں پر دو دو کر کے اندر داخل ہوئے، اور پھر یعقوب علیہ السلام کے حکم کے مطابق گئے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس جب پہنچتے ہیں تو انہوں نے پھر اپنے بھائی کو پہچان لیا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو پہچان لیا، تو کہتے ہیں کہ کیسے بھائی پہچان لیا، کیسے ان کو اپنے پاس ٹھہرایا؟ تو ٹھہرانے کا جو انتظام تھا انہوں نے دو دو کر کے کیا، کہ بھائی ہر بندہ جو ہے وہ دو دو جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کمرے میں رہیں۔ تو اس طرح اب بنیامین جو تھے وہ اکیلے رہ گئے، تو اس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس رکھا اور پھر اس سے بات چیت کی کہ میں جو ہے وہ تیرا بھائی ہوں، میں یوسف ہوں اور آپ بنیامین ہو۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے جب ان کو تیار کر دیا، ان کو غلہ دے دیا، تو جو پیمانہ تھا وہ اس جو بوری تھی بنیامین علیہ السلام، بنیامین کی، یوسف علیہ السلام کے بھائی کی، اس میں ڈال دیا۔ اور پھر جب وہ نکلے تو ان کو ضرورت پڑی، جو ماپ تول کرنے والے تھے، ماپنے والوں کو، تو دیکھا کہ بھئی وہ پیمانہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا بھئی پیمانہ آپ کے پاس ہے، تم جو ہے وہ یہاں سے لے اڑے ہو۔ انہوں نے کہا بھئی ہم یہاں تو صرف غلہ لینے آئے تھے، ہم نہیں۔ کہا اگر نکل آیا تو پھر کیا کرو گے، اس کی سزا کیا ہے؟ تو سزا جو ہے انہوں نے خود ہی مقرر کر دی۔ کنعان کے اندر جہاں پہ یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، وہاں پر سزا یہ تھی کہ جس سے کوئی چوری کا مال برآمد ہوتا تو اس کو وہاں رکھ لیا جاتا تھا۔ تو اب یہاں مصر میں یہ سزا نہیں تھی، بلکہ انہی کی سزا ان کو دی گئی۔ تو پھر جب تلاشی لی گئی تو بنیامین کے مال سے، سامان سے وہ پیمانہ نکل آیا، تو اس طرح بنیامین کو رکھ لیا گیا۔ اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑا بھائی تھا، اس نے کہا کہ بھائی میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ باپ سے ہم وعدہ کر چکے ہیں، تم چلے جاؤ، میں یہیں جو ہے وہ یہیں رہوں گا۔ اس کے بعد پھر وہ واپس پہنچے اور یعقوب علیہ السلام نے کہا بھائی جاؤ، جا کے دوبارہ تلاش کرو، یوسف کو بھی تلاش کرو، اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو، لے کے آؤ۔ تو انہوں نے دوبارہ پھر آئے یوسف علیہ السلام کے پاس، دوبارہ آئے تو پھر جو ہے وہ ان کا اپنا جو راز تھا انہوں نے کھول دیا۔ میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، تم نے جو ہے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، جو ساری باتیں پچھلی یاد دلائیں، اور کہا کہ یا بھئی اب یہ جو ہے وہ میرا قمیص لے جاؤ میری، اور جا کے میرے اپنے باپ کے چہرے پہ لگاؤ۔ تو بہرحال یہاں پر کچھ لوگ قمیص سے جو ہے وہ اسے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں جی، جو یوسف علیہ السلام کی قمیص تھی، اس کی وجہ سے، اس کے جو ہے آثارات کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی، تو ہم بھی جو ہے وہ یہاں پر جو تبرکات ہیں اس سے جو ہے برکت حاصل کرتے ہیں۔ تو کیا جو ہے وہ یہ ہماری شریعت نہیں ہے، یوسف علیہ السلام کی شریعت تھی، یعقوب علیہ السلام کی شریعت تھی۔ اور قرآن مجید آنے کے بعد
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت آ جانے کے بعد، شریعت محمدیہ آ جانے کے بعد پہلی ساری شریعتیں جو ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب اس طرح کا کوئی عمل پیش کرنا کہ بھائی پہلی جو ہے وہ یہ ہوتا تھا، تو اسی صورت کے اندر یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تو سجدہ بھی کیا یوسف علیہ السلام کو، پھر سجدہ جو ہے وہ، تو اس لیے یہ پہلی امتوں میں جو جائز تھا وہ ہماری امت جو ہے وہ ہماری شریعت میں ناجائز ہے، اس کو غلط قرار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ تبرکات جو ہے وہ صالحین کے اور اس طرح کے یہ ہمارے جو ہے وہ شایان شان نہیں ہیں، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تھے، اس وقت جو ہے وہ تبرک حاصل کیا جاتا رہا، آپ کی تھوک صحابہ کرام نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ پانی پیتے تو صحابہ کرام پی لیتے تھے، آپ نے جو ہے وہ تھوک ڈالی ہنڈیا کے اندر تو جو ہے وہ ہنڈیا زیادہ ہو گیا، اس کا آٹا زیادہ ہو گیا، روٹیاں پکتی تو یہ برکتیں اس وقت تھیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کوئی ایسا ہمیں نہیں ملتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے در و دیوار سے کوئی برکت حاصل کرتا ہو، کوئی آ کے قبر سے برکت حاصل کرتا ہو، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس طرح جب وہ قافلہ وہاں سے قمیص لے کر چلتا ہے تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے بھئی مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب دیکھیں یعقوب علیہ السلام نبی تھے اور یوسف بھی نبی تھے، اب ان کی قمیص یہ ایک معجزہ ہے، اور معجزے کی حد تک رہنے دینا چاہیے، ہمیں اس سے کوئی ایسا استدلال نہیں کرنا چاہیے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب بتا دیا تو نبی وحی سے بات کرتا ہے، جب وحی آ جائے تو بتا دیتا ہے، اور جب وحی نہ آئے تو نہیں بتاتا۔ چند میل دور کنعان کے اندر ہی یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینک دیا گیا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے نہیں بتایا، تو یعقوب علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ رو دو کے خاموش ہو گئے، اور جو ہے وہ کہا کہ بھئی تم نے جو ہے کیوں نہیں بچایا اس کو بھیڑیے سے۔ لیکن اب مصر کے اندر سے جب قمیص لے کر چلتے ہیں وہ بھائی جو ہے وہ بیٹے وہاں سے چلتے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ، جب وہاں سے قافلہ نکلا مصر سے تو قَالَ أَبُوهُمْ، تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے انی لأجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بھائی تیری عقل ماری گئی ہے، تم کم عقل ہو۔ یعنی وہاں پر اس وقت پوتے تھے، بیٹے تو سارے جو تھے وہ کنعان سے نکلے ہوئے مصر میں پہنچے ہوئے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس، اور وہاں سے واپس آنے کے لیے وہاں سے مصر سے نکل رہے تھے، تو وہاں اس پر باقی جو ہے وہ رشتہ دار چھوٹے جو پوتے تھے، یہ ان کی بات تھی، انہوں نے ان کو کہا کہ بھائی میں جو ہے وہ یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں کہ یوسف آ رہا۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو اب یہ جو بات ہے بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا، تو یعقوب علیہ السلام نے جو ہے وہ وہاں پر بتا دیا۔ اسی طرح پھر یعقوب علیہ السلام اور سارے بھائی اور پورا خاندان جو ہے یہ سارے کے سارے یہاں سے کنعان سے چلے گئے مصر کے اندر، اور پھر یوسف علیہ السلام نے وہاں پر ان کی عزت و احترام کی، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے وہاں پر جا کر سجدہ کیا۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، سارے کے سارے جو ہے یہ تعظیمی سجدہ اس وقت جائز تھا جو انہوں نے کیا تھا، اب ہماری شریعت میں یہ تعظیمی سجدہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے، کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا وقال یا ابت هذا تأویل رؤیاي من قبل، ابا جان یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو بچپن میں مجھے آئی تھی اور میں نے آپ کو بتائی تھی، اور آپ نے کہا تھا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ خواب جو ہے اپنے بھائیوں کو نہیں بتانی۔ تو یوسف علیہ السلام کا یہ جو قصہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
جتنی بھی قومیں پہلے گزری ہیں، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ان سب کو مرد بنایا ہے، کسی عورت کو رسول نہیں بنایا، کسی عورت کو رسول اور نبی بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں بھی عورت جو ہے وہ نبی تھی، فلاں جو ہے وہ نبی تھی، تو نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر اس کا انکار کیا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، ہم نے جتنے بھی آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں ان سب کو جو ہے وہ مرد بنا کے بھیجا ہے، وہ مرد ہی تھے۔ نوحی الیہم من اہل القریٰ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بھی کسی عورت کو نبوت نہیں دی ہے اور کسی عورت کو رسالت نہیں دی ہے۔ یہ ساری جو باتیں ہیں لوگ کرتے ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اور صرف مرد کو نبوت کے ساتھ سرفراز کیا ہے اور رسالت کے ساتھ سرفراز کیا ہے، کسی اور کو نہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعوت اللہ کا جو کام ہے وہ انبیاء کا بتایا ہے کہ یہ انبیاء کا کام ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ کتاب اللہ کی دعوت، سنت رسول کی دعوت، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب دعوت دینا، یہ انبیاء کا کام ہے، انبیاء کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کو کہہ دو کہ یہ ہے میرا راستہ، یہ میرا راستہ ہے۔ کون سا یہ میرا راستہ ہے؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی جانب دعوت دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، اللہ کی الوہیت پر ایمان لاؤ، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لے آؤ، اسماء و صفات کو مان لو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت بند کرو۔ یہ جو ہے وہ میرا راستہ ہے۔ ومن اتبعنی، اور ان لوگوں کا بھی راستہ یہی ہے جو میرے پیچھے چلیں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو راستہ ہے دعوت اللہ، وہ امت مسلمہ کا بھی یہ طریقہ یہی ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ میں یہ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ جو تبلیغ کا کام ہے، دعوت کا کام ہے، یہ امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ آگے پہنچائیں اور برائی سے روکیں۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الرعد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ سورہ الرعد یہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کے اندر 43 آیات ہیں، اور اس میں ساری صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، تمہارے لیے ہر چیز کو مسخر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں جو ہیں اس کے اندر بیان فرمائی ہیں اور مثالیں دے کے سمجھایا ہے کہ بھئی تم جو ہے وہ جن کو پکارتے ہو غیر اللہ کو، اللہ کو چھوڑ کر، بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ پانی ہو اور پانی کو جو ہے وہ تم اشارے کر کر کے کہو کہ بھائی پانی میرے منہ میں آ جا، میرے منہ میں آ جا، حالانکہ وہ پانی خود بخود تمہارے منہ میں نہیں آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء، کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ کہ وہ تمہاری بات سن لیں گے، نہیں، بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص ہاتھ جو ہے وہ پھیلائے ہوئے ہو پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، وہ اس کے پانی اس کے منہ کی طرف پہنچے خود بخود، وما ہوا ببالغ، حالانکہ وہ پانی جب تک برتن میں ڈال کر، ہاتھ میں ڈال کر، ہاتھ کو اٹھا کر منہ پہ نہیں لگائے گا اس وقت تک وہ پانی اس کے منہ میں نہیں آئے گا، خود بخود اس نے نہیں آنا۔ تو بالکل اس کی جو ہے وہ مثال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ جو ہے وہ جتنی بھی پکاریں ہیں ساری کی ساری یہ جو ہے وہ منکروں کی ہیں، گمراہی والی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اپنی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اپنا تعارف فرمایا ہے، کہ بیان کیا ہے کہ میں نے زمین بھی بنائی، آسمان بھی بنایا، اس کے علاوہ جتنی یہ چیزیں ہیں، سورج، چاند اور سارا کچھ جو ہے وہ، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بھی بیان کیا ہے کہ رزق جو ہے وہ میں دیتا ہوں جس کو چاہوں، جتنا چاہوں اور جس طرح چاہوں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے روزی زیادہ دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم دے دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ قادر ہے اس بات پر، اور وہی رزاق ہے، وہی جو ہے وہ داتا ہے، اس کے علاوہ کوئی روزی رساں نہیں ہے۔
اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم نازل فرمائی ہے۔ سورہ ابراہیم کے اندر 52 آیتیں ہیں اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی اور بچے کو مکہ کے اندر چھوڑا اور وہاں پر جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر وہاں پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کے لیے اور مکہ والوں کے لیے دعائیں مانگی تھی وہاں پر۔ تو وہ آج اس کی دعاؤں کا ثمر دیکھ لیجئے کہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں مدینہ میں ہو مکہ میں ہو بلکہ سعودی عرب میں اتنے پھل نہیں ہوتے۔ دنیا کا کوئی ایسا پھل نہیں ہے جو آپ کو ہر موسم میں نہیں مل جائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ دعا کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم نوح اور قوم ہود، ثمود، عاد اور دوسری قوموں کی طرف جو رسول بھیجے ہیں ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشر بنا کے بھیجا ہے۔ اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے سورہ ابراہیم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان قوموں کی طرف جو رسول بھیجے تھے وہ بشر بنا کے بھیجے تھے، اور ان کا یہ اعتراض تھا، بلکہ اعتراض ذکر کیا ہے کہ تم جو ہے وہ رسولوں کو یہ کہتے تم بشر ہو، اور آج کا مسلمان بشر نہیں مانتا۔ اس وقت کے مشرک جو تھے، اس وقت کے جو نبی کے مخالف تھے، نبی کی تکذیب کرنے والے تھے، ان کا یہ اعتراض تھا کہ تم بشر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، کہ یہ قوم والے جو ہیں انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے جو ہے وہ ہمارے جیسے بشر ہو۔ تريدون ان تصدون عما كان يعبد آباؤنا، تم جو ہے وہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد جس کی عبادت کرتے تھے ہمیں روکتے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد ٹھیک نہیں تھے، وہ بتوں کو پوجتے تھے تو ہم بھی پوجتے ہیں، وہ ان کے سامنے نظر نیازیں جو ہے وہ رکھتے تو ہم بھی کرتے ہیں، تو تم جو ہے وہ اس سے روک رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت لهم رسلهم، ان کے رسولوں نے ان کو جواب دیا، عاد، ثمود، یہ سارے جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان کے رسولوں نے، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں قالت لهم رسلهم، ان کے رسولوں نے، پیغمبروں نے ان کو یہ جواب دیا ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تو تم جیسے ہی بشر ہیں۔ اب آج کا مسلمان کہتا ہے کہ محمد علیہ السلام جو ہے وہ بشر نہیں ہے، اور وہ کہتے تھے، وہ اعتراض کرتے تھے تم بشر ہو۔ اب مسئلہ بڑا عجیب بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جتنے بھی بھیجے ہیں وہ بشر بھیجے ہیں رسول بنا کے، اور یہ کہتے ہیں جنہیں بشر نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات بھی نہیں مانتے، اللہ کے رسول کی بات بھی نہیں مانتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو خود اپنے نبی کی زبان سے یہ بات کہلوائی ہے، جیسے اس آیت میں ہے کہ پہلے رسولوں نے بھی یہی کہا ان نحن الا بشر مثلکم، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی اللہ نے یہ کہا قل انما انا بشر مثلکم، ان کو کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ کس اعتبار سے تم جیسا بشر ہوں؟ کھانے پینے میں تم جیسا ہوں، سونے جاگنے میں تم جیسا ہوں، جو ضروریات زندگی تمہارے ساتھ لگی ہیں وہ میرے ساتھ بھی لگی ہیں، سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، کھاتا بھی ہوں، اور پھر جو ہے وہ پیشاب بھی کرتا ہوں، یہ انسانی ضروریات میرے ساتھ لگی ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں۔ لیکن اس اعتبار سے تم مجھ جیسے نہیں ہو کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ انما انا بشر مثلکم، آگے اللہ نے فرمایا یوحا الی، ان کو کہہ دو کہ وحی میری طرف آتی ہے، تمہاری طرف نہیں آتی۔ تو بشر ہونے کے اعتبار سے نبی جو ہے وہ بشر ہیں، لیکن بشر میں سب سے اعلیٰ نبی ہوتا ہے، اور نبیوں میں بھی سب سے اعلیٰ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو یہ عقیدہ جو ہے وہ باطل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر نہیں تھے، وہ نور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں سب کو بشر بنایا ہے، کسی کو بھی نور نہیں بنایا۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ نبی جو ہے وہ معجزہ صادر کرنے پر قادر نہیں، معجزہ صادر کرنے پر قادر نہیں ہے کہ جب چاہے جس وقت چاہے جو معجزہ ظاہر کر دے، نہیں، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ جب چاہے جس کے ہاتھ پہ چاہے معجزہ ظاہر کر دے، یہ نبی ہوتا ہے۔ اور کرامت اگر کسی کے ہاتھ پہ جب چاہے اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے تو اس کو ولی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔
وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن اللہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ رسول جو ہیں وہ کہا، انہوں نے اپنے امتیوں کو کہا کہ ہم جو ہے وہ ہمارے لائق نہیں، ہمارے شایان شان نہیں ہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہارے سامنے رکھیں، الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ پر کوئی صادر کر دیتا ہے معجزہ تو ہم جو ہے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں، اور جب نہیں دیتا تو ہم نہیں دکھاتے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ معجزہ نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے، اس میں نبی کا اختیار نہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہے وہ صادر کر دیتا ہے۔ اور اگر غیر نبی کے ہاتھ پر کوئی خارق عقل بات جو ہے وہ صادر ہو جائے، واقعہ ہو جائے، تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے، اور وہ ولی ہوتا ہے، لیکن ولی کو کرامت دکھانے پر قدرت نہیں ہوتی، جب چاہے جس وقت چاہے جو کرامت چاہے کر دکھائے۔ یہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں اپنے نبی خلیل ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ جو ہے وہ اس بلد کو یعنی مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنا دے، مجھے اور ہمیں جو ہے وہ ہماری اولاد کو بھی اس بات سے بچا کے رکھ، ہم بتوں کی عبادت کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آگے پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ واقعہ بھی بیان کیا ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر اپنی اولاد کو، اپنی بیٹے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں اپنی بیٹے اور اپنی جو ہے وہ بیوی کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے گھر کے پاس، جہاں پر کوئی جو ہے وہ درخت نہیں ہے، کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ یہاں پر پانی والا معاملہ نہیں ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس۔ تو یہ نبی ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ دعا فرمائی، اور آگے پھر کہا وارزقھم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور ان کو پھلوں کا رزق دے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ صلہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے ہر قسم کا پھل یہاں پر جو پیدا بھی نہیں ہوتا وہ سارے موسموں میں یہاں بھیج دیتا ہے، اور ہم یہاں پر جو بھی آیا ہوتا ہے، چاہے وہ عمرے پہ آیا ہو، حج پہ آیا ہو، یا یہاں پہ رہ رہا ہے، وہ سارے کے سارے اس پھل کو کھاتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔